بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک میں پکی اور سچی توبہ کیجیے۔ قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو پکی اور سچی توبہ کرو۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے توبہ کے بارے میں بڑی خوبصورت مثال دی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے توبہ کے بارے میں اس دن بہتر پتہ چلا جب میں کہیں جا رہا تھا، میں نے ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو دروازے سے دھکا دے دے کے باہر نکال رہی ہے۔ وہ بچہ چلے جاتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، تھوڑی دیر میں واپس آتا ہے، دروازہ بجاتا ہے، ماں آتی ہے، بچے کو دیکھتی ہے، دوبارہ دھکے دے کے نکال دیتی ہے۔ یہ وہ کام کئی دفعہ کرتی ہے۔ بچہ آتا ہے، ماں اس کو دھکا دے کے نکالتی ہے۔ میں کھڑا یہ سارا منظر دیکھتا رہا۔ رات کا آخری پہر ہو جاتا ہے، بچہ تھکا ہارا آتا ہے اور دروازے کی دہلیز پر بیٹھتا ہے اور وہیں اس کو نیند آ جاتی ہے۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا تڑپتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ بہت دیر ہوگی، میرے بچے نے دروازہ نہیں بجایا، دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھول کے دیکھتی ہے کہ بچہ گھر کی دہلیز پر لیٹا ہوا ہے، سو رہا ہے اور منہ پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ ماں کی ممتا تڑپتی ہے، بچے کو اٹھاتی ہے، گود میں اٹھا کر پیار کرتی ہے، مٹی صاف کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے اگر میری نافرمانی کی تو کیا ہوا، آخر تو میرا بیٹا ہی تو ہے، میں نے تجھے معاف کیا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں۔ انسان جب گناہ کرتا ہے ایک مرتبہ رب کی دہلیز پر آتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کلو بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی نو انسان خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں بہترین وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے سچی اور پکی توبہ کرنی ہے۔ توبہ کیسے کرنی ہے؟ 3 باتیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آج سے پہلے آپ نے جتنے گناہ کیے اس پر ندامت اور شرمندگی ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یا باری تعالیٰ میں ندامت کے آنسو بہاتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، پکا ارادہ کرے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے حقوق میں سے جو آپ نے ادا نہیں کیے وہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر فرض نمازیں آپ نے نہیں پڑھی تو نمازوں کا اعادہ کرنا شروع کرے، قضا کرنا شروع کر دے۔ زکوٰۃ نہیں دی تو زکوٰۃ دینا شروع کر دے۔ حج واجب کا نہیں کیا تو حج ادا کرے، وغیرہ وغیرہ۔ اور بندوں کے حقوق میں سے آپ نے جو ادا نہیں کیے وہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر کسی سے قرض لیا ہے تو آپ نے نہیں دیا تو قرض واپس لوٹا دیں۔ کسی کی غیبت کی ہے تو اسے معافی مانگ لیں۔ کہ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق جو آپ پر لازم تھے، واجب الادا تھے، آپ نے ادا نہیں کیے، اس کو کریں۔ تو یہ 3 کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی پکی اور سچی توبہ ہو جائے گی۔ تو ماہ مبارک میں آپ نے پکی اور سچی توبہ کرنی ہے تاکہ آپ کے سابقہ اور پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں اور آپ پاک صاف ہو جائیں۔ تو آئیے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔